بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے. امریکہ اور ایران کی جنگ جو ہے وہ ایک نئے موڑ پہ چلی گئی ہے. امریکہ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ بلاکیڈ مینٹین کیا جائے گا, جس کے تحت ایران کے انفراسٹرکچر کو ٹریڈ کے پوائنٹ آف ویو سے نقصان پہنچایا جائے گا. امریکہ کی امید یہ ہے کہ اس نقصان کے تحت ایران کے اندر ڈسکارڈ پھیلے گا. ان کی جو ایک آپس میں اتحاد قائم ہوا ہے بٹوین دا پولیٹیشنز, IRGC اینڈ دا علماء, یہ ٹوٹ جائے گا. کیونکہ جو پریشر کریٹ ہوگا اسے نہ صرف دنیا میں مہنگائی ہوگی بلکہ ایران میں فلو آف منی بھی ختم ہوگا. وقتاً فوقتاً خبریں آتی رہتی ہیں اسٹیٹ آف ہرموز میں سے فلاں جہاز پاس کر گیا, فلاں جہاز پاس کر گیا. کسی نے $2 ملین فائن پے کی, کسی نے $1.8 ملین فائن پے کیے ایران کو. یعنی کہ اسٹیٹ آف ہرموز نہ تو کمپلیٹلی بلاکیڈڈ ہے, نہ ہی اس میں سے کمپلیٹ فلو آ پا رہا ہے. اس کا ایک ڈائریکٹ رزلٹ آپ دیکھتے ہیں کہ گوادر پورٹ کے اندر ایک ہیوج اپٹیک ہوا ہے آف دی اماؤنٹ آف بحری جہاز جو وہاں پہ اتر ہیں. ظاہر ہے اسٹیٹ آف ہرموز جب بند ہوتا ہے تو کوئی آلٹرنیٹیو روٹ تو تلاش کرنا ہوتا ہے. ظاہر ہے اسے گوادر کو اور پاکستان کو ایک عارضی فائدہ تو ہوا ہے, بٹ ان دا لانگ رن جہاں پہ اب کروڈ آئل کی پرائس $120 سے اوپر جا رہی ہے اور ایران اوپنلی کہہ رہا ہے کہ جی $140 تک تو جائے گی جس طرح امریکہ کہہ رہا ہے. جو لیول آف مہنگائی انفلیکٹ ہونی ہے تقریباً 25 سے 30% دنیا پہ, وہ شاید ان پریسیڈنٹڈ ہو. امریکہ نے یہ جنگ مسلط کرنے سے پہلے وینیزویلا کے اندر تیل سیکیور کیا, لیکن جو ریلیف ہے تیل سیکیور کرنے کا وہ اپنے لوگوں کو پاس آن نہیں کر رہے. کیوں؟ کیونکہ جمہوریت کے بھی کوئی رولز ریگولیشنز نہیں ہوتے. امریکہ اس وقت اپنی سپر پاور کو کم ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے ایک کنسولیڈیشن ایفرٹ کر رہا ہے کہ جہاں پہ وہ لیٹن امریکہ کو ٹیک اوور کر رہا ہے, مڈل ایسٹ میں پالیسی شفٹ کر رہا ہے, یورپ کی پالیسی شفٹ کر رہا ہے, ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں اپنی موومنٹ بنا رہا ہے. جوابی کارروائی میں چائنا بھی کر رہا ہے, رشیا بھی کر رہا ہے. تو پوری دنیا رائپ فار دا ٹیکنگ ہے. ہر جگہ دنگے فسادات, ڈسکارڈ ہی آپ کو نظر آئے گا. ابھی کل کی خبر ہے کہ جب UAE نے اناؤنس کیا کہ وہ اوپیک چھوڑیں. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جو ایک معاہدہ تھا گلف کے ممالک کا آپس میں کہ وہ ایک کنٹرول طریقے سے تیل کو نکالیں گے اور تیل کو بیچیں گے تاکہ کوئی مارکیٹ میں کسی کو انڈر کٹ نہ کرے. اس سے وہ ایک کنٹرول پرائس کریٹ کرتے تھے اور وہ انسینلی رچ ہو گئے. اب UAE علیحدہ ہو گیا ہے تو UAE اب اپنی مرضی کی پالیسی بنائے گا. اس کے رسپانس میں گلف کنٹریز نے ایک میٹنگ کی, گلف کنٹریز کا اجلاس کیا جدہ کے اندر, جہاں پہ سارے موجود تھے. UAE کی طرف سے ان کا فورن منسٹر آیا تھا, باقی بحرین کا کنگ موجود تھا, کویت کا کنگ موجود تھا, سو آن اینڈ سو فورتھ. اور وہاں پہ ڈسکشن ہوئی کہ جناب یہ جو سارے دنیا کے معاملات بنے ہیں, تیل کے معاملات بنے, اس میں کرنا کیا ہے. اس میں جو میجر چیز سامنے آئی کہ UAE نے کرٹیسائز کیا گلف کنٹریز کا رول. ان کا جی گلف کنٹریز کبھی اتنی ویک تھی نہیں جتنی اس وقت ہو چکی. یعنی UAE نے پوسچرنگ کیا کی کہ اگر ایران ریجن کی سیکیورٹی کو اور اس کی پاور ڈائنامکس کو ری رائٹ کر سکتا ہے تو UAE بھی کر سکتا ہے, اور UAE ایسی مووز کر رہا ہے. تو ایک طرف سے امریکہ نے جنگ مسلط کی, اسرائیل کا ایجنڈا پش فارورڈ ہوا, وہیں سے گلف کنٹریز کا جو ایک اتحاد تھا وہ بھی ٹوٹنا شروع ہو گیا. اب اس سارے کے اندر انڈیویجول نیشن سٹیٹس اپنے نیشن سٹیٹ کو سیکیور کرنے کے لیے مووز بنا رہے ہیں, اور یہی ایگزیکٹلی مقصد ہے ویسٹرن سپر پاورز کا کہ کسی بھی قسم کا اتحاد کسی ریجن میں بن نہ سکے. اگر آپ یورپ کو دیکھیں تو وہاں بھی ایسا ہی کھیل ہو رہا ہے. یوکرین کو جنگ کے اندر پھینک کے $100 of billions دے کے جنگ کے لیے پورے یورپ کو ڈی اسٹیبلائز کیا, پھر ان میں سپلٹ ڈال دیا. اب اسپین کیونکہ اسرائیل کے خلاف بات کرتا ہے تو اسپین پرسونا نان گراٹا ہو گیا. اٹلی کے پوپ کے خلاف بات کرتی جو کیتھولک چرچ کا پوپ ہے تو اٹلی پرسونا نان گراٹا ہو گیا. جرمنی اور امریکہ کی پینگیں آپس میں بڑھ رہی ہیں تو وہاں معاملات چل رہے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جرمنی کیونکہ انویسٹمنٹ سٹارٹ کرنا چاہتا ہے ڈیفنس سیکٹر کے اندر, اپنے وہ ایک فوج کھڑی کرنا چاہتا ہے, چیزیں خریدنا چاہتا ہے, تو وہاں سے امریکن ٹروپس موو کرنے کا بھی شاید فیصلہ لیا جا رہا ہے. UK however فرملی امریکہ کی گود میں بیٹھا ہے. کیئر سٹارمر نے بڑی بڑی بھڑکیں تو ماری تھی, لیکن ابھی جو آپ کے بادشاہ سلامت ہیں UK کے, وہ جب امریکہ جا کے ٹرمپ سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ سینہ بسینہ کھڑے ہیں, پچھلے 100 سال سے کھڑے ہوئے ہیں, چاہے وہ World War I ہو, World War II ہو, کولڈ وار ہو, افغان وار ہو, آپ کے ہمارے سیکیورٹی عزائم تو اکٹھے ہی ہیں. یہ ان کی آپس میں ایک سافٹ ڈپلومسی کا طریقہ ہوتا ہے کہ کیئر سٹارمر لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے, بادشاہ سلامت جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہم تو آپ کے ساتھ ہی ہیں, بے فکر ہوئیں. اور اس طرح کی ڈپلومسی کے اندر جو ان کی رائل فیملی ہے وہ خاصی کام بھی آتی ہے. تو فرانس کی اگر بات کریں تو فرانس کی جتنی سبکی انڈیا نے کروا دی تھی, جہاں سے ثابت ہوا تھا کہ فرینچ ٹیک اتنی اچھی نہیں ہے, اس کے بعد فرانس تب سے ریکور ہی کر رہا ہے. انفیکٹ فرانس نے بڑی ایک اینٹی امریکہ پوزیشن لیا ہے, ایک پرو یورپ فرسٹ پوزیشن لیا ہے. تو دنیا کے اندر آپ کوئی بھی ریجن آئیڈینٹیفائی کریں تو وہاں دنگے فسادات ہی ہو رہے ہیں.
اچھا انڈیا کو چین تو ماشاءاللہ ہے نہیں, وہ بھی بارڈر پہ ٹروپ موومنٹ کر رہے ہیں, ٹینکس موو کر رہے ہیں, ایئر ڈیفینس میسائلز موو کر رہے ہیں. واللہ وہ ایک اور مس ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں اور تباہ ہونا چاہتے ہیں, یہ ان کی مرضی ہے, ہم ان کو مجبور نہیں کریں گے, نہ ہی ہم ان کو روک سکتے ہیں. سمجھا ہی سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر بہت دنگے فسادات چلے ہوئے ہیں, ہمیں تو ویسے ہی لڑنے مرنے کا شوق ہے, تو کیوں اس طرح تم رخ کرتے ہو. بٹ دا جنرل آئیڈیا از کہ جب ایک سپر پاور کی پاور کم ہوتی ہے اور باقی سپر پاورز رائز کرتی ہیں, تو آل آف اے سڈن آپ کو نظر آتا ہے کہ جناب دوری دنیا کے اندر سپلنٹرز بننا شروع ہو جاتے ہیں. اگر آپ امریکن گورنمنٹ کی بات کریں تو وہاں پہ پیٹ ہیگزیٹ جو وار کرمنل, مطلب ان کے وار منسٹر ہیں, ان کی تفتیش ہوئی ان کے ملٹری کی کمیٹی کے سامنے, جہاں پہ بیسیکلی سوال جواب ہوتے ہیں ڈفرینٹ کانگریس ممبرس کی طرف سے فرام بوتھ سائڈس, ریپبلکنز اینڈ ڈیموکریٹس, جناب جنگ میں کیا ہو رہا ہے. تو وہاں پہ ان کو جواب سن کے افسوس بھی ہوا, دکھ بھی ہوا, ہنسی بھی آئی. جب ان سے پوچھا گیا کہ چھوٹی بچیوں کو شہید کیا گیا تو اس پہ خرچہ کیا آیا, آپ سوال کی فریزنگ دیکھیں کہ چھوٹی بچیوں کو ایران میں جو شہید کیا اس پہ خرچہ کیا آیا, تو ان کا جی اس کی تفتیش ابھی جاری ہے, ہم ایسے انسیڈنٹ کے ساتھ پیسے نہیں جوڑتے. مثلا اس بغیرت انسان نے یہ نہیں کہا جی ہم سے غلطی ہوگی, ہم نے ڈبل ٹیپ کیا, ہماری انفارمیشن غلط تھی. یعنی اوپنلی ڈسکس ہو رہا ہے مسلمان بچیوں کو شہید کرنا, اور اس پہ سوال یہ کیا جا رہا ہے کتنے پیسے لگے. اب لوگ کہیں گے جناب اس نے اس کو اخلاقی بوجھ ڈالنے کے لیے کیا تھا. یہ کون سا اخلاقی بوجھ ہے؟ جب کسی نے چھوٹے بچوں کو ٹارگیٹ کیا تو ہم نے ہمیشہ کہا دہشت گردی, چاہے وہ اے پی ایس کا واقعہ ہو, چاہے وہ غزہ کے اندر کوئی واقعہ ہو. تو جب ایران کے اندر چھوٹی بچیاں شہید ہوئی ہیں تو اس کو پارٹ آف وار کیوں کہا جا رہی ہے؟ تو دہشت گردی ہے سراسر. اور یہ تو اسرائیل کی پلے بک ہے, وہ یہ کرتا بھی رہا ہے, کر رہا بھی ہے. حالانکہ امریکہ نے سیز فائر کروایا ہوا ہے اپیرنٹلی لبنان اور اسرائیل کا, لیکن ساتھ ہی ٹرمپ نے کہا ہوا ہے کہ میں نے اسرائیل کو اجازت دی ہے کہ تم سرجیکل سٹرائکس کر لو. واٹ ڈز دس مین؟ میری اور مہروز کی لڑائی ہو جاتی ہے, ہم ایک دوسرے کے اوپر گولیاں چلا دیتے ہیں, طارق منیر صاحب بیچ میں پڑتے ہیں اور کہتے ہیں جناب اب تمہاری سیز فائر ہوگی آپس میں, لیکن اسد اگر تمہارا دل کرے نا تو وقتاً فوقتاً ایک چپیڑ مار دیا کرنا اسے. یہ کون سا سیز فائر ہے؟ یہ تو پیور ہیوملیشن ہے. آپ غزہ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, وہاں بھی سیز فائر ایک ہیوملیشن ریچول تھا. لبنان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, جو ابھی ایران کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں. بیسکلی مسلم ریاستوں کو ایک بات سمجھ آنی چاہیے کہ یہ آپ کے سکے نہیں ہیں, اور اگر آپ نیشن فرسٹ کے پیراڈائم کے اندر رہیں گے تو یہ تو آپ انہی کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے وداؤٹ نوئنگ. میں نہیں سمجھتا کہ یہ سارے بد نیت ہوتے ہیں, لیکن یہ بے وقوف ضرور ہیں کہ نیشن فرسٹ کے پیراڈائم میں آپ سروائیو کر سکتے ہیں. یو کین ناٹ. اور اگر آپ نیشن فرسٹ کے پیراڈائم میں سروائیو کریں گے تو آپ تھرائیو نہیں کریں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ نیب کے ڈی جی صاحب کہہ رہے ہیں. کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جو آئی ایم ایف نے ہماری ریکمنڈیشنز بنا کے دی ہیں ہم اس کو سراسر مانتے ہی نہیں ہیں. آئی ایم ایف کبھی پاکستان کو کلین چٹ نہیں دے گا. بڑی عجیب سی بات ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے ہمیں گورنمنٹ نے بتایا تھا کہ آئی ایم ایف نے ہمیں جنگ کے دوران لون لیا, مینز ہماری اکانومی کتنی تگڑی ہے. لیکن اب ڈی جی صاحب یہ کہہ رہے ہیں. کیوں کہہ رہے ہیں میں بتاتا ہوں. بیکاز ڈی جی صاحب کو وہ بات پتہ ہے جو شاید ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو نہیں پتہ, ہمارے فائنانس منسٹر صاحب کو نہیں پتہ, ہمارے انفارمیشن منسٹر تاج صاحب کو نہیں پتہ کہ آئی ایم ایف ایک امریکن ٹول ہے. وہ آپ کو اتنے پیسے دیں گے کہ آپ ڈوبے نہ, یعنی کہ ہر 15-20 سال بعد جب آپ ڈوبنے کے قریب ہوں گے تو آپ کو تھوڑا سا پیسہ دیں گے, آپ کو ترا دیں گے. ہمارے اور سعودی عربیہ کا جوائنٹ پیکٹ ہے جی, کوئی شک دو رائے تو نہیں. یو اے نے پیسے مانگے, سعودی عربیہ نے پیسے دیے, تو لوگوں نے بتایا کہ ہماری اور سعودی عربیہ کی دوستی کا کیا ہی بات ہے. انہوں نے ہمیں سروائیول کے پیسے دیے. دیٹس اٹ. ہاں, جو انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ پتہ نہیں کتنے $1 بلین کی ریفائنری لگائیں گے, جب وہ لگائیں گے تو تب بات کریں گے اس کی. یو سی, ہر ملک پاکستان کو اتنا دیتا ہے کہ سرکٹ چلتا رہے, لیکن اتنا ہی دے سکے کہ تھرائیو کرے. یہ ٹرو ہے موسٹ مسلمان ملکوں کا, کہ جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے مسلمان ممالک میں, وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ امریکہ میں انویسٹ کریں, یورپ میں انویسٹ کریں, وہ چائنا میں انویسٹ کریں, مسلمان ملکوں میں انویسٹ نہ کریں. لیکن محبتیں ایسے بڑھا رہے ہوتے ہیں جیسے ایک دوسرے کے سگے ہوں. اچھا, پاکستان کے اندر پھر بھی ریپرزنٹیشن آف دا ول آف دا پیپل کسی نہ کسی شکل میں ہو جاتی ہے, چھوٹے بڑے ڈفرینٹ. ہر الیکشن سائیکل میں تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے, کبھی زیادہ ہوتی ہے کبھی کم ہوتی ہے. لیکن مڈل ایسٹ کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا, وہاں بادشاہتے ہیں. تو جو ول آف دا مسلمز ان دا مڈل ایسٹ ہے وہ کبھی بھی ریپرزینٹ نہیں ہوتی ان کی سرکار کی طرف سے. اور ہمارے ہاں بھی یہی دلدل ہے کہ جو ہماری لوگوں کی خواہش ہے ایک امت کی, ایک جوائنٹ یونیفائڈ مسلم فورس کی, ایک جوائنٹ یونیفائڈ مسلم ٹریڈ کی, اس کو نہیں کرنا. ہر کسی نے جا کے وقت کی سپر پاور کے ساتھ کوئی ایڈجسٹمنٹ بنانی ہے. اب تو یہ ثابت ہو گیا کہ ایسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور بڑے ماڈلس ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن
یہ بات کرنے والے بھی اٹھائے جاتے ہیں، ان پہ غصہ بھی کیا جاتا ہے، ان کی تنقید بھی کی جاتی ہے، ان کو ٹرول بھی کیا جاتا ہے. بے معنی ہے. ہمارا کام ہے آپ کو سچ بتانا، آپ مانیں یا نہ مانیں. پلیٹو کی ایلیگوری آف دا کیو اور جم کیری کی ڈارک کامیڈی دا ٹرومن شو کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ جہاں ایک طرف پلیٹو بات کرتا ہے اس انسان کی جس کو قید میں رکھا گیا ہے اور اس کی جو دنیا ہے اس کے لیے کیوریٹ کی جاتی ہے اور اس کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ اس کے باہر والی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور دوسری طرف ٹرومن شو کے اندر سپوائلرز یہاں نہیں ملیں گے. اگر آپ کو سپوائلرز چاہیے تو آپ کو ہمارا دا کلب جوائن کرنا پڑے گا. یہاں podcast.com پہ جائیں، اپنی ممبرشپ پرچیز کریں تاکہ جمعے کے جمعے میں آپ کو پاپولر موویز اور ٹی وی کے بارے میں سپوائلرز دے سکیں. شکریہ. امریکہ نے اب ریلیز کیا ہے کہ امریکہ کے ٹرمپ کے اور رشیا کے پیوٹن کی تقریباً 1.5 گھنٹے کی گفتگو آپس میں ہوئی ہے، جس میں یوکرین کا موضوع اور ایران کا موضوع ڈسکس ہوا ہے کہ یہاں پہ کیا کیا ہو سکتا ہے. یوکرین کے اندر پیوٹن نے 2 دفعہ ٹرائی کیا کہ 2-3 دن کے سیز فائر ہو جائیں تاکہ جو بھی معاملات زندگی ہیں نارملسی کی طرف جائیں. یوکرین نے ہمیشہ اس چیز کو ڈینائی کیا، لیکن یوکرین کے اندر ایک بڑی اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اسرائیل ایسا ملک ہے اس کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. جو علاقے رشیا نے فتح کیے ہیں یوکرین کے، وہاں سے تقریباً 2 ملین ٹن کے قریب کے گندم بقول یوکرین کے رشیا نے وہاں سے چوری کر لیا. ظاہر ہے وہ اس کو چوری کہتے ہیں، حالانکہ آپ نے علاقہ فتح کر لیا ہے، اس پہ جو بھی کاشت ہوگی آپ کریں گے، پر انہوں نے کہتے ہیں جی چوری کی ہیں، اور چوری کر کے وہ شپمنٹس انہوں نے افریقہ بھیجی ہیں بذریعہ اسرائیل، اور وہ اسرائیل میں لینڈ کی ہیں. اب یوکرین اور اسرائیل ایلائز ہیں، ایک دوسرے کے لیے پینگیں بھی بجاتے رہتے ہیں، محبتیں بھی دکھاتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرتے رہتے ہیں. اس کے اوپر اسرائیل نے بڑا سخت رد عمل دیا. انہوں نے کہا جناب آپ ہمارے ساتھ یہ باتیں کریں گے، ہم نے آپ کو کتنا سپورٹ کیا ہے، اور اگر آپ نے ہمیں بتایا ہوتا تو ہم کیوں نہ اس پہ ایکشن لیتے. لیکن خبر سامنے آ چکی ہے، رپورٹس کلیئر ہیں کہ کلیئرلی رشین شپس کیرینگ دیز ویٹس، جو ایک سیکرٹ فلیٹ ہے رشیا کی، وہ اسرائیلی پورٹس پہ لینڈ کی اور وہاں سے آگے گئی. اس سے آپ کو کیا سمجھ آیا کہ اسرائیل ہو، امریکہ ہو، یوکرین ہو، رشیا ہو، انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کو چھوٹی بچیوں کے قتل سے اوپر رکھنا ہے. اگر ان کو چھوٹی بچیوں کو بھی شہید کرنا پڑے یہ کریں گے. کیوں؟ اپنے مفادات کے لیے. لیکن یہ مہذب فاتح، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جو ورلڈ وار 2 لوگ جیتے تھے بڑے مہذب تھے. مثلا ورلڈ وار 2 ون آف دی ویز جو امریکہ نے کنکلوڈ کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے 2 نیوکلیئر بامز ایک ملک پہ مارے. یہ سارٹ آف لائک جو لاسٹ فائر ورکس نہیں تھے تو ورلڈ وار 2 یہ ہوئے تھے. حالانکہ ورلڈ وار 2 اس وقت تک جیت چکے تھے امریکہ رشیا. اٹ واز کنکلوڈیڈ، جرمن امپائر گر رہا تھا، دے ڈنٹ نیڈ ٹو، پر انہوں نے کیا. تو مہذب فاتح کچھ بھی کر سکتا ہے. اینڈ واٹ از پاکستان سپوز ٹو ڈو؟ ایوریج پاکستانی مسلم اور دیر سپوز ٹو ڈو، دے آر سپوز ٹو کیپ دیئر ماؤتھ شٹ. اب غزہ کے اندر کتنی فلوٹیلا اٹیمپٹس ہو چکی ہیں آپ کے سامنے. ایک اور فلوٹیلا گئی، 6 شیپ اس کے اندر ہیں، پوری دنیا سے لوگ جا رہے ہیں. کل رات اسرائیل نے وہ بھی انٹرسیپٹ کر لی. اس کی بھی امیجز سامنے آنا شروع ہو گئے کہ جناب وہاں پہ لوگوں کو گھٹنوں میں بٹھا کے بندوقیں دکھا کے، یہ ایکٹیوسٹ لوگ ہیں بیچاروں کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی. ان ایکٹیوسٹ لوگوں کو سوکھے سوکھے کمزور سے ہوتے ہیں، بندوق رکھ کے پھر ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں. جو انہوں نے گریٹا تھنبرگ اور پچھلی فلوٹیلا کے ساتھ کیا تھا وہ دنیا نے دیکھا تھا، کوئی باہر نہیں ہوا، کوئی فرق نہیں پڑا. جب گریٹا تھنبرگ کو استعمال کرنا ہوتا ہے ڈیموکریٹس نے یا لیفٹ لیننگ یا لبرل لوگوں نے تو وہ اس کو سامنے رکھتے تھے. جب وہ حق سچ کی بات کرتی ہے غزہ کے لوگوں کے لیے تو وہاں پہ سارے اس سے منہ چھپا لیتے ہیں، سارے ہی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں جو مشہور ایکٹیوسٹ ہیں ملالہ یوسف زئی صاحبہ جیسے، وہ ڈرامے بناتے ہیں، پلیز بناتے ہیں ہلری کلنٹن کے ساتھ. وار کرمنل ہلری کلنٹن جس نے قذافی کے شہید ہونے پہ کہا تھا، ہنسنا شروع ہو گئی تھی، کہہ مارے تھے میں شیطان عورت. ٹھیک ہے، تو ہمارے ہاں پرائیورٹیز بہت مکسڈ اپ ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے کانسیپٹس کنفیوزڈ ہیں. ہم ایک مسلمان ملک کے اوپر جب حملہ ہوتا ہے یا تو اس جنگ میں شامل ہو جاتے ہیں، اگر ہم وار آن ٹیرر کی بات کریں، یا ہم اس جنگ میں ثالثی کراتے ہیں. یہ وار ان ایران کی بات ہوتی ہے. حالانکہ ایک مسلمان ریاست کو ثالثی کردار وہاں ادا کرنا چاہیے جہاں مسلمان آپس میں لڑے ہوں تاکہ مسلمانوں کا خون نہ بہے. مثال کے طور پہ جب ایران عراق وار ہوئی تھی تو پاکستان کو، اگر وہ طاقتور ملک ہے یا سعودی عربیہ طاقتور، ان کو ثالثی کرانی چاہیے. لیکن اگر کافر اور مسلمان لڑ رہے ہیں تو ہمیں مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. لیکن ہم نے نہیں کیا. ظاہر ہے ہمارا کام ہے آواز اٹھانا، شور مچانا، ایفرٹ کرنا، سرکار کو پش کرنا. اس طرف سرکار نہیں کرے گی، اس کا جواب روز محشر وہ دیں گے. ہر چیز کا جواب زندگی میں آپ کو نہیں مل سکتا. کچھ چیزیں آپ کو آخرت کے پوائنٹ آف ویو پہ چھوڑنی پڑتی. کیوں؟ کیونکہ آپ نشاندہی کریں، ایفرٹ کریں، لوگوں کو پش کریں،
لیکن آپ کبھی ہتھیار خود نہ اٹھائیے گا، یہ غیر اخلاقی اور غیر اسلامی عمل بن جاتا ہے۔ اب اسرائیل کی وار کاسٹ سامنے آنا شروع ہو گیا، آہستہ آہستہ نیتنیاہو کے آگے پیچھے جو اسرائیل کی اپوزیشن وہ گھیرا تنگ کر رہے ہیں۔ اکتوبر 7 سے جب سے حماس والا حملہ ہوا تھا تب سے $137 بلین لگ چکے ہیں ان کی مختلف جنگوں میں، 60 سے 70% رائز ہو گیا ہے ان کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی، یعنی کہ جی ڈی پی کا 60 سے پہلے 60% تھا، اب 70% جی ڈی پی کا ڈیٹ سروسنگ میں جاتا ہے۔ فسکل گینز میں کمپلیٹ تباہ ہو چکے ہیں، لیکن اگین یہ ان کے لیے بے معنی ہے۔ امریکہ کی ایک ایڈ ٹرانش آتی ہے، اس سب چیز کو وائپ آؤٹ کر جاتی ہے۔ اسرائیل امریکہ کا وہ کماؤ پتر ہے جو پہلے برٹش امپائر کا کماؤ پتر بنا تھا برٹش مینڈیٹ کے تحت، جو پورے مڈل ایسٹ کو ورچولی چلا رہا ہوتا ہے۔ اس کو کاؤنٹر کرنے کا بھی صرف پاور ایران کے پاس ہے۔ یو ای تو آلریڈی ان کی گود میں جا کے بیٹھ گیا کہ جناب یہاں سے کوئی ہمیں بہتری مل جائے گی۔ اگر تھوڑا سا لوکل نیوز کی طرف آئیں تو کچھ چیزیں ہوئی ہیں جن میں میں ضرور بات کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں ابھی جمعے والے دن دیکھتے ہیں سرکار تیل کا کیا کرتی ہے، ریٹ بڑھاتی ہے کہ نہیں بڑھاتی، لیکن جو کروڈ کا بنا ہوا ہے میرے خیال ہے بڑھائے گی ہی، مثلا کہ وہ یہ اپرچونیٹی نہیں مس کریں گے، اور شاید اتنا نہ بڑھائے، اللہ کرے ان کو کچھ احساس ہو، لیوی نہ بڑھا دیں، جو مارجن ہے یا کہتے ہیں او ایم سی کا وہ بے شک انکریز کرنا پڑے گا، کہ پیچھے سے کروڈ مہنگا آ رہا ہے، کیونکہ 5 سے 7 دن کی میکسیمم سپلائی ہوتی ہے او ایم سیز کے پاس، تو آئی بلیو وہ تو پچھلے جمعے سے اگر اس جمعے تک دیکھیں وائپ آؤٹ ہو ہی چکی ہے جس طرح کنزمپشن ہو رہی ہے۔ اور اس خوف سے بائی دی وے کہ جمعے کو تیل کا ریٹ چینج ہونا ہے، لوگ منڈے ٹو تھرسڈے تیل بھی زیادہ ڈلواتے ہیں، جس نے 3 کا ڈلواتا ہے 5 کا ڈلواتا ہے، یہی کہ آگے بند نہ ہو جائے۔ تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ لیکن جو دکانیں ہم جلدی بات کریں، یہ عامر شہزاد خان صاحب کا آرٹیکل ہے ڈان میں، یہ جو 8 سے 9 بجے کی ہم دکانیں بند کریں، اس سے 25 سے 30% سے ڈکلائن آیا ہے آپ کی سیلز کے اندر۔ یہ فارمر ریٹیل سیلز ہیں اکراس 35,000 آؤٹ لیٹس، یہ انہوں نے سروے کیا۔ اب لگ بھگ 100 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے۔ ورکرز جو ہیں ان کی انکم ریڈیوس ہو کے، ظاہر ہے ورکرز کم ہو گئے ہیں، ریکوائرمنٹ کم ہو گیا ہے، لوگ لے آف ہو گئے ہیں، 13,000 پی او ایس انٹیگریٹڈ بزنسز ایٹ رسک ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، ہمارے ملک کے اندر اکانومی کے اندر جو کیپٹل سرکولیٹ کرتا ہے نا، وہ اکثر اوقات اپر مڈل کلاس کا ہوتا ہے، جو وہ معیشت میں سپینڈنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ میں لاہور کی مثال دیتا ہوں، آپ کریم بلاک چلے گئے، آپ نے جیکٹیں خرید لی، آپ نے جوتے خرید لیے، آپ نے جا کے اسٹیشنری خرید لی، یہ وہ چھوٹے چھوٹے پیسے ہوتے ہیں جو ایک والیوم بنتا ہے 2 کروڑ کے شہر میں، تقریباً 2 کروڑ کی آبادی پاکستان لاہور شہر کی ہو چکی ہے۔ آپ نے جا کے شورما کھا لیا، یہ میں مہنگی کافی شاپس کی بات نہیں کر رہا، یہ امیر ہی امیر کو پیسے دے رہے ہیں۔ بھائی میں بات کروں کہ جب آپ نے 250 روپے کا شورما کھا لیا، آپ نے چوک پہ کھڑے ہو کے بوتل پی لی، آپ نے سگریٹ کی ڈبی لے لی، یہ وہ پیسے ہر چیز جنریٹ کر رہی تھی۔ اب جتنی بھی ریٹیل آؤٹ لیٹ ہیں یہ بند ہو جاتے ہیں، کام سے آپ 6 اور 7 کے درمیان فارغ ہوتے ہیں، دھکے کھاتے ہوئے آپ گھر آتے ہیں، بائی ٹائم آپ گھر پہنچتے ہیں تو میکسیمم مارکیٹس بند ہو چکی تھیں مائی سوائے ویکینڈ کے۔ اب واللہ عالم سرکار کے کون سا منطق تھا اس چیز کا۔ مثلا میں اگر سرکار کی جگہ تو میں بڑا سمپل رول بناتا کہ جناب صبح 9 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک کوئی دکان ریٹیل نہیں کھلے گی۔ آپ نے بجلی بچانی ہے نا، بچائیں، شام 5 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک دکانیں کھلیں گی۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ بجلی کا لوڈ ڈیورنگ ڈے ٹائم زیادہ ہوتا ہے، بیکاز سارے آفسز آپریشنل ہوتے ہیں، ہر چیز چل رہی ہوتی ہے، تو آپ نے ٹائم اس طرح ہی فکس کر سکتے تھے، لیکن نہیں۔ کیوں؟ بیکاز ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں بس رول انفورس کرو، کہ ظاہر ہے ہم نے اتنے مختلف پولیس کے محکمے بنائے ہیں، ان سے کروانا بھی کچھ ہے، اب پیرا کام یہاں سے ختم ہوا تو وہاں شروع کر دو۔ تو بہرحال اس کا نقصان کون اٹھا رہا ہے؟ ایوریج بندہ، دی ایوریج پرسن، ٹھیک ہے۔ ہاں آن لائن ڈلیوریز کا کام بہت زیادہ ہو گیا ہے، فوڈ پینڈا کو بہت فائدہ ہے، بیکاز ریسٹورینٹس کو ڈلیوریز کرنا الاؤڈ ہے، اس کا مینس کہ ایوری بڈی پوسٹ 8 o'clock جسٹ گیٹس تھنگس ڈلیورڈ۔ جو رائڈرس کو اس پہ نوکری مل رہی ہے ان کو فائدہ نہیں ہو رہا، وہی میں بتاتا ہوں کیوں، بیکاز جو ان کی فیول کیلکولیشن تھی وہ تباہ ہوگی۔ آپ کبھی نا فوڈ پینڈا سے کھانا آرڈر کیجیے گا، جو رائڈر آتا ہے نا گرمی میں پسینوں پسین ہوا جو اکثر 10 منٹ لیٹ ہوتا ہے، آپ کو تپ چاڑی تھے، صرف 5 منٹ کھڑے ہو کے سے بات کرنا ہے کہ تجھے بچتا کیا ہے رائڈ پہ، وہ رونا شروع کر دے گا آپ کے سامنے، کیونکہ فیول کیلکولیشن ہی ساری بڑھ گئی ہے۔ مثلا کہ ہم نے دیکھا ہمارے آفس میں ایک تبدیلی آئی فیول کیلکولیشن کے چینج پہ، گاڑی والے موٹر سائیکلوں پہ آ گئے، موٹر سائیکل والے پولنگ سسٹم پہ آ گئے، تو فوڈ پینڈا رائڈر جس کی ٹوٹل انکم اسی سے بیسڈ ہے وہ کیا کرے گا، چاہے وہ یینگو کا ہو، ان ڈرائیو ہو، کسی کا بھی ہو۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ پاکستان کے اندر نیپرا نے پبلکلی کنفرم کیا کہ ریونیو بیسڈ لوڈ شیڈنگ از انلیگل۔ اس سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں،
کیونکہ کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنیز کام سے رکے گی نہیں, وہ تو پرواہ نہیں کرے گی, کیونکہ ان کا فائنینشیل باٹم لائن میٹر کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جی وہ فورن انویسٹمنٹ ہے, یعنی کہ ایک پاکستانی ہے, اس نے پیسہ باہر بھیجا, پھر وہاں سے اس نے ری انویسٹ کر دیا, تو یہ فورن انویسٹمنٹ کاؤنٹ ہوگی. تو یہ ایک بہت ہی دکھ کا عمل ہے جو ہمارے سامنے چل رہا ہے. مثلا کہ ہمارے ملک کے اندر, مطلب کہ میں آپ کو یہ کس طرح بات سمجھاؤں کہ ہمارے ملک کے اندر ایک میجر ڈبیٹ ہے, ہر کوئی بلا رہا ہے ٹاک شوز کے اوپر اقرار الحسن صاحب کو, اس لیے نہیں کہ ان کی جماعت کیا چاہتی ہے, ان کا مینیفیسٹو کیا ہے, وہ ملک کے لیے کیا کرتے ہیں, اس لیے کیونکہ ان کی FIA والی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے. تو ریحان طارق صاحب بھی اب غالباً ان کے ساتھ شو کر رہے ہیں, کئی اور لوگوں نے پروگرام کیے ہیں صرف اسی وائرلٹی کے چکر میں. تو رادر دین اسپینڈنگ ریسورسز اکنامک ایشوز ڈائیو ان کرنا, ہم چٹ پٹا بنا رہے ہیں, ہم میگی بنا کے لوگوں کو ٹھونسی جا رہے ہیں. ہمیں کوئی پرواہ نہیں اس میں سوڈیم کتنا ہے, یہ میدا ہے, آپ کو تباہ کر دے گا, لیکن کیونکہ 2 منٹ میں بنتا ہے, فوراً آپ کھا لیتے ہیں, پیٹ بھی بھر جاتا ہے, تو لہٰذا میگی دے ہی جاؤ. تو فرام سوشل میڈیا انفلوئنسر ٹو مین اسٹریم نیوز چینل ہم میگی دے رہے ہیں, تباہ کر رہے ہیں اپنی قوم کو. ہمارے علماء میگی دے رہے ہیں, تباہ کر رہے ہیں قوم کو. اور ریاست کس چیز میں بزی ہے کہ جو کو بچی کچی آوازیں ہیں جو چلو کوئی تنقید کی بات کرتی ہیں, کوئی انویسٹیگیٹو سٹوری کر لیتی ہیں, یار آپ کو پتہ ہی چلے سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے. اگر مطیع اللہ جان, اسد علی طور, حسنین بھائی جیسے جرنلسٹ نہ ہو جو گرمی میں دھکے کھائیں وہاں جا کے, ٹھیک ہے, یہ جو سارے PTI والے آج دندناتے ہیں نا کہ سپریم کورٹ میں یہ ہوگا, یہ کوئی ان کو ان کا ماموں آ کے بتاتا ہے. یہ 3-4 بندے ہیں جو جا کر کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں. تو جو تھوڑے بہت لوگ ہیں اس ملک میں جو شاید درد رکھتے ہیں, ایفرٹ کر رہے ہیں, ان کو بھی تو نہیں جاؤ. اب مطیع اللہ جان صاحب کا جی آرڈر آ گیا اپیرنٹلی کہ جناب کسی اخبار, کسی TV چینل کو نوکری نہیں دینی. وہ بندہ پہلے بھی ماڑا تھا, آج بھی ماڑا ہوگا, کل بھی ماڑا ہوگا. اس کی کون سی کروزریں ہیں جس کا تیل اسے پورا نہیں ہونا. اسد علی طور کو بھی نوکری نہیں ملتی نا, کافی دیر ہو گیا اب تو. تو ہم, آپ نا کبھی کوشش کیجیے گا, کوئی بندہ اٹھایا جائے نا, کبھی کسی کا بچہ اٹھایا جائے, کسی کا باپ اٹھایا جائے, کوئی پک اپ ہو جائے جی کسی پولیس کے میٹر میں, CTD کے میٹر میں, کسی میٹر میں, ٹھیک ہے, آپ فیملی سے جا کے ملیے گا, آپ انہیں گھر جائیے گا ضرور. وہاں پہ آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جو ریاست سے محبت کرتے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں. اب مطیع اللہ جان پہ جو آئس نشے کا کیس تھا, اس میں آئس فیک نکل آئی, اس بندے کو ذلیل کیا گیا, لوگوں نے اسے پروپیگنڈا کیا, اصلی طور کے بھائی کو اٹھایا گیا. مقصد یہ کہ آپ عام بندے کو مل لیں. یہ جو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گئے, پولیس والے ویڈیو دیں, ان کی فیملیوں سے جا کے ملیں یار. یہ جو CCD کے 2000 وکٹمز ہیں, شودا, میں ان کو شودا سمجھتا ہوں. بے شک انہوں نے جرم کیے ہوں, آپ کورٹ میں ثابت کریں, ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر نہیں ہو سکتا. تو ان کی فیملیوں سے ملیں یار, ان سے بات کریں. یہ ان کا کیا, پاکستان کیا ہے ان کے لیے؟ کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ آپ نے ان کے پاکستان کا امیج مار دی, بار بار مارا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی جو سانحہ تھا ہمارے ملک میں ہوا تھا, اس کا سب سے بڑا نقصان پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ نہیں ہے کہ PTI نے کوئی حد پار کر دی. سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ریاستی اداروں نے 1 سال کے لیے اپنے انفورسمنٹ اداروں کو فری ہینڈ دیا. وہ بالکل انہوں نے سارے SOPs, قوانین, ہر کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. ہم نے عورتوں کو بالوں سے گھسیٹتے ہوئے دیکھا گیا. ہمیں بتایا جاتا تھا جناب ضیاء الحق ظالم ہے, اس نے بڑے ظلم کیے. ذوالفقار علی بھٹو کی FSF نے بڑے ظلم کیے. ہم کہتے تھے زیادتی ہے, لیکن ویڈیوز ہزاروں کی تعداد سے ہم نے دیکھی, عورتوں کو گھسیٹا جا رہا ہے, عورتوں کے گھروں میں گھسا جا رہا ہے. ایک خوفناک ویڈیو مجھے آج بھی یاد ہے پولیس کے ریڈوں کی, جہاں پہ ایک عورت کو کمرے میں بند کر کے باہر سے اندر سے کنڈی لگائی جا رہی تھی. تو ہم نے ہمارے ملک کو ایک لوگوں کی نظروں میں, اپنے لوگوں کی نظروں میں گرا دیا. تو ہمارے ملک میں بہت کم لوگ ہیں درد رکھنے والے, تماشبین بہت ہیں, تماشا دیکھنے والے بہت ہیں, لیکن درد رکھنے والے کم لوگ ہیں. تو ہمیں ان کی قدر کرنی ہے, بے شک ان سے ہم اختلاف کریں. میں کو ایک اور مثال دیتا ہوں. ایمان مزاری صاحبہ, ان کے میاں ہادی چھٹا صاحب سے ہمارا اختلاف ہے نظریاتی,
ہم پرنسپلی چیزوں پہ اگری نہیں کرتے. لیکن یار جو وسائل ہیں ایمان علی مزاری کے پاس, جو اس کو زندگی میں آپشنس تھی نا, اس کو یہاں دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ اس سے پرنسپلی ڈس ایگری کر سکتے ہو کہ یار نہیں, یو آر رانگ, پرنسپلی یو آر انکریکٹ, بٹ اس کی انٹیگریٹی پہ ڈاؤٹ نہیں کر سکتے. مثلا کہ آپ یہ دیکھیں کہ سیاسی عہدے انجوائے کرنے والے سیاستدان ملک سے باہر چلے جاتے ہیں لائف انجوائے کرنے, یا جو نواز شریف وغیرہ کا لنڈن میں گھر ہے نا, آپ وہ اندر سے اگر دیکھ لیں تو آپ حیران ہو جائیں گے, غریب ملک کے مالک ہیں. آپ دیکھ لیں شہباز گل صاحب جو باہر رہ رہے ہیں, جس طرح رہ رہے ہیں, تو جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں, جن کی ہر چیز یہاں پہ, جن کے نام شاید 2 موٹر سائیکلیں ہی نکلیں, جب آپ ان کا فورینزک کروائیں گے تو ان کو ہی ماریں گے, انہی پہ ظلم کریں گے, تو کون یہاں رہنا چاہے گا. پاکستان سے زندہ بھاگ کی پالیسی صرف لیک آف جاب اپرچونٹی کی نہیں ہے, لالسنس کی ہے. لیکن پرائم ٹائم نیوز کیا ہے, اقرار الحسن نے ایف آئی اے کے افسر پہ کیوں چیخا, اصلی سٹوری کیا تھی؟ اصلی سٹوری یہ تھی کہ اس وقت شاید وہ غصے میں تھے, انہوں نے بول دیا. ایف آئی اے کے افسر کی مہربانی ہے کہ اس نے ریئیکشن نہیں دیا. یہی ہے نا. یہ اسی طرح ہے کہ ایک گاڑی والا ہے, گاڑی والے کو لگتا ہے, اکثر ٹائم نہیں لڑتے, کبھی کبھار بندے کا میٹر آؤٹ ہوتا ہے, لڑ لیتا ہے. تو جو یہ پریزن ہے دنیا کا, جو ایک میکنزم بنا ہوا ہے اوپریشن کا, سسٹمز ہمارے پہ نافذ کیے گئے ہیں ماڈرن نیشن اسٹیٹ کے, جو ویسٹرن پیراڈائم کے تحت آئے ہیں مہذب فاتح کی طرف سے, اس کو دیکھیں سمجھیں. یہ ایسا ظالم نظام ہے جہاں پہ اپنے ہی بتاتے ہیں کہ جو نظام ڈال رہا ہے امریکہ وہ ٹھیک ہے, اس کو مانو, اس کی مانو. لیکن ہم مسلمان ہیں, ہم صرف اللہ کی مانیں گے. ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ.